آج ایک امپورٹنٹ دن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ آج کوئٹہ گئے, وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا, اس کی صدارت کی. لیکن کیا وہ اقدامات لیے جائیں گے جس سے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ونس اینڈ فار آل حل ہو؟ آج اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ میں کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا واقعی میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر جوڈیشل پالیٹکس میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے؟ اور ارشد ندیم کے لیے انعامات کی بارش. لیکن آگے کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. لیکن پہلے آج ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کیا اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. یہ دورہ مگر حسب معمول بھی تھا اور حسب روایت بھی. جب بھی کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو سرکار حرکت میں آ جاتی ہے. بات مذمتوں سے شروع ہو کر اور اعلانات تک گھنٹوں میں پہنچتی ہے, اور اکثر وعدے اور بڑھ کے یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور پھر ایک نئی خبر سامنے آ جاتی ہے, ایک نیا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے, ایک نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر پرانا سانحہ جو ہے وہ فائلوں میں بند ہو کر اور درازوں کی زینت بن جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ذرا سنیں کہ آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے. ناظرین, اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کی میٹنگ کے بعد بلوچستان کا درینہ مسئلہ حل ہونے کو ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے ذرا یاد کریں سانحہ اے پی ایس کے بعد کیا ہوا تھا. اس سانحے کو اب 10 سال ہونے کو ہیں. اس وقت بھی اسی طرح کی مذمتیں ہوئی تھیں اور دہشت گردوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا پختہ ارادہ کیا گیا تھا. بلکہ اس غم و غصے کی حالت میں تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا ڈالا تھا. وہ ایک جامع اور مؤثر پلان تھا. کچھ حد تک اس پر عمل درآمد بھی ہوا اور اس کے نتیجے میں شاید دہشت گردوں کو کافی حد تک کچلا بھی گیا. 2021 میں اس پلان کو ریوائز کیا گیا تاکہ دور حاضر کے چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹا جائے. مگر کیا اس پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوا؟ اگر 10 سال گزرنے کے بعد بھی عمل نہیں ہوا, جو کہ نہیں ہوا, تو کیوں نہیں ہوا اور کون ذمہ دار ہے؟ آج اگر بلوچستان سمیت ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گرد موت بانٹتے پھر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ سرکاری کوتاہی اور کمزوری ہے. یہ صاف اور سیدھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اٹھائیں ذرا 2021 کا نیشنل ایکشن پلان اور دوڑائیں نظر ان نکات پر جو پڑھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں مگر عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتے. 2021 کے ریوائز پلان کے یہ نکات ذرا دیکھیں. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ بلوچستان میں مصالحتی عمل قائم ہوگا, نہیں ہوا. کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات ہوں گی, نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا میں ضم شدہ علاقوں میں اصلاحات ہوں گی, نہیں ہوئی. آج کی ایپیکس کمیٹی نے اگر یہ ادا کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا تو یہ پہلی بار سننے کو نہیں ملے گا. بلوچستان کی تشویشناک صورتحال ناظرین اس بات کی عکاسی ہے کہ پاکستان کے مسائل میں اگر ایک کامن چیز ہے, ایک کامن تھیم ہے, ایک واحد لڑی ہے جو ان تمام مسائل کے درمیان سے گزرتی ہے, تو وہ ہے پولیٹیکل ول کی کمی اور پولیٹیکل ریزولو کی کمی. پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت ڈٹ کر کھڑی ہو ان مسائل کے سامنے, ایسے ڈٹ کے کہ نہ اس کے پیر ڈگمگائیں, نہ اس کی ٹانگیں کانپیں اور نہ ہی اس کے اوسان خطا ہوں. اگر دہشت گردوں سے لڑنا ہے تو پھر آخری دم تک لڑنا ہے. اگر تاجروں سے ٹیکس لینا ہے تو پھر ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر کے دم لینا ہے. اور اگر درجنوں ارشد ندیم بنانے ہیں جو اگلی اولمپکس میں سونے کے تمغوں کا انبار لگا دیں, تو پھر سپورٹس میں انقلابی تبدیلی کر کے ہی چین ہے. یہ وہ امپورٹنٹ ایشو ہے جو آج کے ہمارے پروگرام کی تھیم ہے. کس طریقے سے حکومتیں جو ہیں وہ ڈٹ جائیں اور صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں, صرف بڑے بڑے وعدے نہ کریں, صرف آ کے یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, بلکہ نیشنل ایکشن پلان جیسے معاملات کو سنجیدگی سے لیں اور مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کریں. لیکن ناظرین, پرابلم کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں سن کر, یہ تمام جو دعوے ہیں یہ سن کر ہر پاکستانی کے کان پک گئے. اس لیے جب ہم سنتے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ ہونے والا ہے یا انشاءاللہ اب وہ ہونے والا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہ یقین کرنا. ول دس ٹائم بی اینی ڈفرنٹ؟ کیا اس باری کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے